آپ اپنی نماز پڑھیے. اور جو آدمی اپنے اللہ کے حضور حاضر ہے اس کی بات اتنا نہیں ہے. فرصت کہاں ہے؟ کوئی ذرا سے دیکھے اور کسی دوسرے پر. یہ دوسری بات ہے کہ آپ باہر سے آئے ہیں، باہر سے آتے ہوئے آپ نے دیکھا. میں نے جس آدمی کا ذکر کیا وہ ساتھ نماز میں کھڑا تھا، جماعت میں کھڑا تھا، اور جماعت میں آپ کہہ رہا تھے کہ نماز نہیں. اچھا بھائی آپ کیا کر رہے تھے؟ اپنی نماز پڑھ رہے تھے، اس کی حرکتیں دیکھ رہے تھے. تو یہ خوردہ گیریاں لڑائی اور آپس میں تضاد پیدا کرتی ہیں. اس سے بچیے. اب جو ان سب چیزوں سے بچیں گے، قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ان سے بچنے کا حکم آیا. ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی پس کچھ برائی نہ کرو. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، عیب چینی نہ کرو، حرف جیدی نہ کرو، لوگوں کے عیب ڈھونڈتے اور تلاش کرتے نہ پھرو. یہ تمہاری کام نہیں ہے. جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تربیت پر مامور فرمایا انہیں ارشاد فرما دیا. فذکر، نصیحت کیجیے، یاد دلائیے. انما انت مذکر، آپ یاد دلانے والے ہیں، نصیحت کرنے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر، ہم نے آپ کو کوتوال بنا کے نہیں بھیجا. پھر کہا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. ولا تسألون اصحاب الجحیم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب، جہنم میں جانے والوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں جہنم میں گئے، یعنی کیوں نہیں آپ نے جنتی بنایا. ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے. زبردستی لوگوں کو مسلمان بنانے کی ہماری ذمہ داری. ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. اگر پیغمبر کی ذمہ داری نہیں تو ہماری کیا ذمہ داری؟ آپ بات پہنچانا ہماری ذمہ داری، نصیحت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، قرآن کی دعوت لے کے اٹھنا ہماری ذمہ داری ہے، قرآن کے احکامات لوگوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. لیکن یہ کہ زبردستی انہیں منوانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ قرآن اگر زبردستی منوانے کی چیز ہوتا تو جس کے پاس زبردستی کی طاقتیں ہیں وہ تو اپنی طاقت استعمال نہیں کرتا. اللہ اس کے پاس موت، اس کے پاس بلائیں، اس کے پاس وبائیں، اس کے پاس زلزلے، اس کے پاس قحط، کیا چیز ہے جو اس کے پاس نہیں ہے سیدھا کرنے کے لیے. لیکن وہ العزیز ہے، لیکن اس کے ساتھ الحکیم بھی ہے. غالب سب پر ہے، مگر غلبہ اس کا اگر حکمت سے خالی ہو جائے تو ظلم بن جائے. تو لہذا اب جب آدمی قرآن کے اس معیار کے مطابق بنتا ہے تو فرمایا گیا کہ یہ جنت کا وارث ہے. اور جنت بھی وہ جسے یہاں الفردوس کہا ہے. جنت کے بہت سارے نام ہیں، ان میں سے یہ سب سے جامع نام ہے، اس لیے کہ جنت ایک باغ کا نام، فردوس باغوں کے مجموعے کا نام. اور یہ لفظ مختلف تلفظ کے ساتھ دنیا کی تقریباً ہر زبان میں اس کا تصور موجود ہے. آپ انگریزی زبان سمجھ کے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں پیراڈائز، حالانکہ یہ لیٹن لفظ ہے، فردوسی کے معنوں میں. ایران کی قدیم زبان زنگ میں پیراڈائزا کسی کو کہتے ہیں. سنسکرت میں ادیسا کسی کو کہتے ہیں. عربی میں الفردوس کسی کو کہتے ہیں. ایسے باغات کا مجموعہ جس کے گرد 4 دیواری کا حصار کھینچ دیا گیا، جس میں بہت سارے باغات ہیں، جس میں مختلف اقسام کے پرندے ہوں، اور وہ آدمی کی رہائش گاہ کے قریب ہو. اب جہاں مختلف مقامات پر قرآن کی تصریحات جنت سے متعلق ہیں، اگر ہم اس پر قرآن کی روشنی میں نظر ڈالیں گے
تو نظر آ جائے گا کہ ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر جنت میں بیان فرما دی. سونے اور چاندی کے تمہارے محلات ہوں گے، اس میں نہریں بہ رہی ہوں گی، نہروں کے کنارے ہم نے غرفے بنا رکھے ہیں، بالا خانے، سیر خانے. کیسی؟ اتنا بڑا موتی کہ ہم نے اسے خلا کر کے اس میں تفریح سے لذت یاب ہونے کے لیے تفریح ہماری بنا دی. وہ غرفے ہوں گے، جس طرح آپ کسی تفریح گاہ میں جاتے ہیں تو وہاں علیحدہ علیحدہ کیبن، تو وہ کیبن وہاں نہروں کے کنارے. پھر جب تم آؤٹ ڈور تفریحات کے لیے جاؤ گے، کیونکہ بہت سارے باغات ہیں وہ تو الفر دوستوں، تو لہٰذا وہاں نے لیے خیمے لگوا رکھے ہیں اپنے. ان خیموں میں تمہاری ہر طرح کی دلچسپی کا ہم نے سامان کا رکھا ہے. تمہاری خیرمائیں وہاں بیٹھی ہیں تمہاری خدمت گزاری کے لیے. حور مقصورات فی الخیام، خیموں میں ایسی بڑی بڑی روشن آنکھوں والی جن کے رنگ موتیوں جیسے، یاقوت جیسے، زمرد جیسے، مرجان جیسے تمہاری خدمت گزار. سورہ طور میں فرمایا تمہارے سامنے تشت لیے ہوئے، ان میں جام لیے ہوئے، ان میں شہد، دودھ، شراب طہور کے پیمانے لیے ہوئے تمہارے خادم چکر لگا رہے ہیں. اور ان خادموں کے ساتھ ہم نے تمہاری تسکین نظر کا، تمہاری حسن نظر کا ایسا اہتمام کیا ہے کہ ولدان مخلدون، وہ ایسے خادم ہیں کہ ان کی عمریں نہیں بڑھیں گی. نوخیز عمر کے لڑکے، عنفوان شباب کا جو زمانہ ہے وہ آدمی کی حسن شکل کا سب سے بہترین زمانہ ہوتا ہے. جوان ہونے کے بعد بعض لوگ ذرا بھدے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ شباب کی طرف بڑھتے ہیں تو اس وقت چہرے کی چمک دمک، معصومیت بڑی عجیب ہوتی ہے. اللہ سلامت رکھے، آپ کے گھروں میں بچے ہوں گے، نظر ڈال کے دیکھ لیں. ایسے تمہارے وہاں ہم نے خادم رکھے ہوئے کہ ولدان مخلدون، ایسے بچے کہ جو بچے ہی رہیں گے. یہ ویٹر ہیں، یہ بہشت کے ویٹر ہیں جو تمہارے سامنے کھانے پینے کی چیزیں، تلا ہوا گوشت، بنا ہوا گوشت، تلے ہوئے پرندے، بنے ہوئے پرندے. یہ کوئی لفظی میں اپنی طرف سے باہر کا نہیں کہہ رہا. قرآن مجید کے مختلف مقامات ہیں جو الحمدللہ میری نظر میں ہیں، میں ان میں سے جستا جستا آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. گوشت ہوگا، اسانگ نہیں ہوگی. دودھ ہوگا، مچھاند نہیں ہوگی. یہ سورہ محمد. پانی ہوگا، رنگ متغیر نہیں ہوگا. شہد ہوگا، اصل مصفہ، اس میں نہ پر ہوں گے، نہ مکھی کی بیٹ ہوگی، نہ اس کی ٹانگیں ہوں گی. صاف ستھرا، نہ اس میں موم ہوگا. صاف ستھرے کر کے شہد کے ہم نے نہریں بار رکھی ہیں. یہ اہتمام کس کے لیے ہو رہا ہے؟ تو سورہ الحامیم السجدہ میں تھا نزلا من غفور رحیم. یہ میزبانی ہے اللہ غفور کی طرف سے، اللہ رحیم کی طرف سے. وہ سورہ یاسین میں آ جائے، فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ سایوں میں ہوں گے.